سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارات کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ مان اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشتناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کے ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پڑی چیز پوری طرح سجائی نہ دیتی، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن ہوا۔ اگلا مقام اس سے زیادہ اور خوفناک اور دل دہلانے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان تھا، بلکہ اس جری اور دلیل شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کی ہیبتناک توہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پرہیتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑی سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی، جس کی داڑھی وسیع اور عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کے دونوں اطراف میں تانبے کی منکش چراغ روشن تھی۔ سرنگ کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں سے جب کبھی ہوا پورے زور میں داخل ہوتی تو ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والا کو بہرا کر دی۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کر پرہوتوں کو دیکھتا۔ البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظر جھکائے ہی اندازہ لگایا ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہہ رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے۔ صرف ایک امید باقی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو۔ اور ہم نے تجھے تیری جرت و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ آدمی مندر سے نکلا۔ فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا تھا اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا کہ کاش وہ مجھے اسلامی فوج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشق کے جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہ میں پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں نہ کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زاد سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے، مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، ہرات، قزین، موصل، حلب، دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، سرسب و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، با پردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگوں، پہاڑوں اور ہزاروں باغات، مختلف قسم کے میوازات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین اور ایران کے مقابلے میں کیا تھی؟
جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد، اور بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقویٰ و شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کی امورا کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں پر وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے کیسر و کسرا، یونان، خاقان، چین کی عظمتیں نقش بر آب ہو گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہو۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں، نا امیدی پیدا ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسرا ایران کے سامنے لرزاں اور ترساں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس نے اپنی جان کو خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام کی۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرشکوہ محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششد رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو لمبے لمبے مرمرین ستون تھے جن کے نشق و نگار اور بیل بوٹوں کے دیکھ کر آنکھیں کھیر ہو جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتاویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر دوڑائی نہیں جا سکتی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا، دیواروں کے رنگ و روغن نے آنکھیں چندیاں دی۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی جنجیروں سے لٹکی ہوئی کندیلوں اور شمع دانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بلا دیا۔ چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کے اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی نے کہا، تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی، کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں ہے؟ نمازی ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ؟ یہ تو اس دین کا پابند ہے جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی، تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی، میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی، مقدس مورتیوں کی پرستش۔ نمازی، تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی، مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ نمازی، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا اور دعوت دین دینے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کی جمال و کمال سے آگہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششد رہ گیا کہ جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو،
لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گاڑے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ کر اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا، لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی، کون سا معمار؟ سمرقندی، گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی کہنے لگا، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی حکمران نہیں ہے، اور وہ عورت وہ امیر المومنین کی بیوی خلیفہ عبد المالک کی بیٹی اور دو خلفائے ولید بن عبد المالک اور سلیمان کی بہن اور بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ عرب کے معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی رگ تھی، جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ پس تو واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کر، اللہ کی قسم یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع امیر المومنین ہیں، انہیں حق بات نافذ کرنے سے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصہ میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جھکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی رجت فطرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، رعب و دبدبہ کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے، اور اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈ کا تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعایا ان کی اطاعت کرے، عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جاگزین ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، سمرقندی میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی، جی ہاں، واقعی یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت سے کیسر و کسریٰ، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اس لیے اس نے عرب کے تاج امامے پسند کیے۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے، جا اور خوف نہ کر۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، ٹھہر جا، ابھی میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی، اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جنرل کنیبیا بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، ایک غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ چھوٹا سا 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا، وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ پھر یہ سمرقندی وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھتا اور دیکھتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے، دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے نہ رشی، نہ ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ۔ امیر اور غریب، شاہ اور گدا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ کوئی تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا تو وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا،
جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا، اور پھر وہ واپس مندر پہنچا، لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف تھا، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پروہت کی ہیبت تھی اور نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ سلامت دیکھ کر ششد رہ گئے۔ اس نے اپنی روادار سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نپٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گئے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کو دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ بلا مقررہ تاریخ آ پہنچی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت تھے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جنرل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نراز شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کے جج جمی بن حاضر باجی تھے۔ جج کو دیکھ کر پرہیتوں کو آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پرہیتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پرہیتوں کے سربراہ کو بلایا اور وہ بائیں جانب بیٹھ گئے۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پرہیتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا کہ تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل: نہیں جناب جج، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کی کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہے۔ ہمارے سمرقند بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی اور اسے اسلام کی سرسب و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی اور چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگی۔ پرہیتوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور اس نے کیسر و کسرا سے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا۔ آج اس دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست آواز والے بوڑھے کی آواز نے نکال دیا۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، اور پھر جزیے سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔
تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم، ایران، چین کی افواج نہ روک سکی؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروہت بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ پروہت مندر کے شجادہ نشین کو شہادت الحق دینی ہی پڑی اور پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں۔ نہ کوئی حاکم رہا، نہ کوئی محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ ہے مگر تقویٰ کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ تعالی داخل رہے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اسلامی جمہوریہ سمرقند، اسلامی مسلمانوں کی فتوحات۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔